آج ہم ایک مومن کی روحانی زندگی کے 4 سب سے اہم ستونوں پر بات کریں گے: تقدیر، توکل، صبر اور شکر۔ جی ہمارے پاس کچھ قرآنی آیات اور احادیث ہیں، اور ہمارا مقصد صرف ان کی تعریف جاننا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ چاروں تصورات مل کر کیسے کام کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک مکمل نظام کی طرح ہے۔ جی، ایک ایسی روحانی ٹول کٹ جو زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں ایک مومن کو سنبھالنے اور اسے مضبوط رکھنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ تو آئیے اس ٹول کٹ کے ہر اوزار کو نکال کر دیکھتے ہیں۔ پہلا اور سب سے بنیادی اوزار جس پر باقی سب کا انحصار ہے وہ ہے تقدیر۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے سمجھنا اکثر بہت مشکل لگتا ہے، اور کبھی کبھی تو یہ انسان کو بے بس بھی محسوس کرا سکتا ہے۔ صحیح۔ سورہ یونس کی آیت 49 میں فرمایا گیا، کہہ دو میں اپنی جان کے لیے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ جی، ہر قوم کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، جب ان کا وقت آ جائے تو وہ نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ آیت تو بہت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ حتمی اختیار یعنی الٹیمیٹ کنٹرول صرف اللہ کے پاس ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا اس پورے نظام کی بنیاد ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ جی، وہ یہ کہ اس آیت کا مقصد انسان کو بے بس محسوس کرانا نہیں بلکہ اسے ایک بہت بڑے بوجھ سے آزاد کرنا ہے۔ اچھا، جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ حتمی نتیجہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ نتیجے کے خوف سے آزاد ہو کر اپنی کوشش پر توجہ دیتا ہے۔ لیکن اس کا ایک اور گہرا نفسیاتی فائدہ بھی ہے جس کا ذکر سورۃ الحدید کی آیات 22 اور 23 میں ملتا ہے۔ فرمایا گیا، زمین میں یا تمہاری اپنی جانوں میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ سب ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تاکہ تم اس پر افسوس نہ کرو جو تم سے چھن گیا اور نہ ہی اس پر اتراؤ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ بالکل۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی تقدیر پر ایمان آپ کو 2 انتہاؤں سے بچاتا ہے۔ جی، ایک طرف جب آپ کچھ کھو دیتے ہیں تو آپ لامتناہی پچھتاوے میں نہیں ڈوبتے کہ کاش میں ایسا کر لیتا تو ویسا نہ ہوتا، صحیح۔ اور دوسری طرف جب آپ کو کامیابی ملتی ہے تو آپ تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے کہ یہ سب میں نے کیا ہے۔ یہ تو شخصیت میں ایک زبردست توازن پیدا کرنے کا فارمولہ ہے۔ بالکل، یہ ایک روحانی حفاظتی جال ہے۔ یہ آپ کو ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے اندیشوں، ان 2 سب سے بڑی ذہنی پریشانیوں سے نکال کر حال میں جینے کی آزادی دیتا ہے۔ واہ! اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یقین کو بہت مضبوطی سے قائم کرنے کی تلقین کی۔ سنن ترمذی کی ایک مشہور حدیث ہے، جی، جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں صرف وہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر وہ سب مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو صرف وہی نقصان پہنچا سکتی ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ جی، یہ اللہ کی حاکمیت پر ایک مکمل اور غیر متزلزل یقین کی دعوت ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید ہر ذہن میں آتا ہے۔ اگر سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے، ہر نفع اور نقصان طے ہے، تو پھر میری کوشش کی، میرے عمل کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں ہماری ٹول کٹ کے دوسرے اوزار توکل میں ملتا ہے۔ اچھا، توکل تقدیر کے تصور کو مکمل کرتا ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان کا یوں سمجھیں کہ عملی اظہار ہے۔ صحیح۔ سورۃ توبہ کی آیت 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ وہ ہمارا مولا ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو تقدیر کے ذکر کے فوراً بعد توکل کا حکم دیا گیا ہے۔ بالکل، یعنی تقدیر کو جانو اور پھر اس تقدیر کے لکھنے والے پر بھروسہ کرو۔ تو کیا ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تقدیر ایک وسیع سمندر کی طرح ہے جس کی لہروں پر ہمارا کوئی اختیار نہیں؟ جی، لیکن توکل ہماری کشتی ہے، اور ہماری کوشش اور عمل اس کشتی کے چپو ہیں۔ ہم لہروں کو نہیں بدل سکتے، لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی پوری طاقت سے چپو چلا سکتے ہیں۔ بہترین مثال ہے۔ توکل کا مطلب چپو چھوڑ دینا نہیں، بلکہ اس یقین کے ساتھ چپو چلانا ہے کہ اس کشتی اور سمندر کا مالک اللہ ہے اور وہ تمہیں ڈوبنے نہیں دے گا۔ صحیح۔ یہ بے عملی نہیں بلکہ صحیح نیت اور بھروسے کے ساتھ عمل کرنا ہے،
سورۃ الانعام کی آیات 162-163 میں اسی عمل کی روح بیان کی گئی ہے۔ کہہ دو، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جی، توکل یہ ہے کہ آپ اپنا ہر عمل، اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے خالص کر دیں اور نتیجہ اس پر چھوڑ دیں۔ یعنی آپ کا کام اپنی نیت اور کوشش کو درست رکھنا ہے، نتیجہ مرتب کرنا اللہ کا کام ہے۔ بالکل۔ واہ! اور اسی تعلق کی ایک انتہائی طاقتور شکل سورۃ التوبہ کی آیت 111 میں نظر آتی ہے۔ فرمایا گیا، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پس وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ توکل کی انتہا ہے۔ یہ صرف چپو چلانا نہیں، یہ تو اپنی کشتی، اپنے چپو اور خود کو بھی اس سمندر کے مالک کے حوالے کر دینا ہے۔ اس کامل یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں بہترین منزل تک پہنچائے گا۔ تو یہ تقدیر کو بے بسی سے قبول کرنا نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک انتہائی فعال اور متحرک کردار ادا کرنا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ تو تقدیر وہ فریم ورک ہے جس میں زندگی گزرتی ہے، اور توکل اس فریم ورک کے اندر بھروسے اور عمل کے ساتھ جینے کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے اپنی ٹول کٹ کے 2 اوزار سمجھ لیے، تقدیر اور توکل۔ جی۔ لیکن عمل کا نتیجہ ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق تو نہیں ہوتا۔ کبھی سمندر پرسکون ہوتا ہے اور کبھی طوفان آ جاتا ہے۔ درست۔ ان دونوں حالتوں میں ایک مومن کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں یہاں ہماری ٹول کٹ کے باقی 2 اوزار صبر اور شکر کام آتے ہیں۔ جی ہاں، جب تقدیر کا فیصلہ ہماری خواہش کے خلاف ہو، جب زندگی میں مشکل آئے، تو یہاں صبر کا کردار شروع ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 155 سے 157 اس کی بہترین وضاحت کرتی ہیں۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ اور ان صبر کرنے والوں کی تعریف بھی فوراً بتا دی گئی۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک پورا نقطہ نظر ہے۔ یہ مشکل کے وقت میں ایک روحانی لنگر ڈالنے جیسا ہے، جو آپ کو مایوسی کی لہروں میں بہہ جانے سے بچاتا ہے۔ بالکل، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ جس چیز کے جانے کا غم ہے وہ حقیقت میں ہماری تھی ہی نہیں، وہ اللہ کی امانت تھی اور اس نے واپس لے لی۔ اور یہ صرف ایک نفسیاتی تسلی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، اس کا ایک روحانی نتیجہ بھی ہے۔ اگلی ہی آیت میں فرمایا گیا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایات ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اچھا، تو صبر صرف خاموشی سے تکلیف برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، یہ ایمان کا ایک شعوری عمل ہے جو اللہ کی رحمت اور ہدایت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو صبر تقدیر پر ایمان کا عملی ثبوت بن جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ جب سمندر پرسکون ہو، ہوائیں موافق ہوں اور اللہ کی نعمتیں مل رہی ہوں۔ یہاں شکر کا کردار آتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث اس پوری بحث کو، ان چاروں ستونوں کو ایک ہی جملے میں سمیٹ دیتی ہے۔ جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اسے خوشی پہنچے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ حدیث ان چاروں تصورات کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے۔ تقدیر کے تحت زندگی میں 2 ہی حالتیں ممکن ہیں، یا آسانی یا مشکل۔ آسانی آئے تو مومن کا رد عمل شکر ہوتا ہے، مشکل آئے تو اس کا رد عمل صبر ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں رد عمل توکل کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور ان سب کا نتیجہ کیا ہے؟ خیر، یعنی بھلائی۔ یہ ایک ایسا روحانی نظام ہے جس میں مومن کے لیے ناکامی یا خسارے کا کوئی خانہ ہی نہیں ہے۔ ہر حال میں نتیجہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ جی، یہ زندگی کے ہر موسم کے لیے ایک مکمل گائیڈ بک ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ کہ تقدیر پر ایمان بے بسی یا مجبوری کا فلسفہ نہیں، بلکہ یہ انسان کو ذہنی آزادی عطا کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ آپ کو ماضی کے پچھتاووں کے قید خانے اور مستقبل کے انجانے خوف سے رہا کرتا ہے۔ جو ہو گیا وہ اللہ کی مرضی سے تھا، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ اور اس ذہنی آزادی کے ساتھ یہ آپ کو زندگی کے عملی میدان میں 2 سب سے طاقتور اوزار فراہم کرتا ہے۔ خوشحالی میں شکر اور مشکل میں صبر۔
جی، اور یہ دونوں جامد رویے نہیں ہیں بلکہ توکل پر مبنی پھال اور متحرک اعمال ہیں۔ اچھا۔ شکر، نعمتوں کو تسلیم کرنے، ان کی قدر کرنے اور انہیں صحیح جگہ استعمال کرنے کا نام ہے، جس سے نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اور صبر؟ اور صبر مشکل حالات میں ہمت، حکمت اور اللہ پر یقین کے ساتھ کھڑے رہنے کا نام ہے، جو آزمائش کو اجر اور رحمت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ان ذرائع کی روشنی میں ایک گہرا سوال ابھرتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جی ضرور۔ اگر کسی کی زندگی ایک پہلے سے لکھی ہوئی کہانی ہے تو اس کہانی کا بہترین کردار بننے کا کیا مطلب ہے؟